اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دو معجزے دکھائے تھے، ایک عصائے موسوی اور دوسرا ید بیضا، یعنی ہاتھ کا چمکنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کا اژدہا بن جانا۔ جب فرعون نے یہ دونوں معجزے دیکھے نا تو دیکھنے کے بعد اب ظاہر پریشانی تو بڑھ گئی ان کے لیے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ فات بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو پھر نشانیاں دکھا دے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ نشانیاں دکھا بھی دی۔ تو اب وہ ساری بادشاہت اور اس کے وزیر اور یہ سارے چمچے کرچے جو حکومتی مشینری تھی وہ ہاتھ سر جوڑ کے بیٹھ گئی بھی اس کا حل کیا ہے۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب اس مشورے کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، جب فرعون نے یہ مسئلہ رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہ معجزات دکھایا کہ اب کیا کریں، تو فرعون کے وزیروں نے جو مشورہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے وزیروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت بڑے علم والا جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت علم والا جادو ہے، اس کے توڑ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جادوگر کو بلائیں گے تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، وگرنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یریدو، فرعون کہنے لگا ان یخرجکم من ارضکم، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ بادشاہت چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی کی وجہ سے یہ سارا انہوں نے معجزہ دکھایا ہے، بادشاہی کی وجہ سے حکومت لینے کی خاطر انہوں نے جناب اعلیٰ اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے۔ اب اس نے کہا فماذا تأمرون، تمہارا مشورہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تم کیا کہتے ہو ہم کیا کریں۔ اب انہوں نے مشورہ دیا، کہنے لگے قالوا ارجع واخاہ، وہ کہنے لگے اس طرح کر کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹائم دے، واخاہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو بھی کچھ ٹائم دے، وارسل فی المدائن حاشرین، اور مختلف شہروں کے اندر جتنے بھی اپنے والے جو کیا کہہ سکتے ہیں بھیجنے والے جو قاصد ہیں وہ تمام شہروں کے اندر بھیج کے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اب تمہیں کیونکہ معجزہ تو ان کو سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ کہنے لگے جی کیونکہ تمہیں جادو دکھایا گیا ہے تو تم کیا کر، تو اپنے کارندے بھیج کے، اپنے قاصد بھیج کے، اپنے بندے بھیج کر جتنے بڑے بڑے جادوگر جہاں بھی موجود ہیں، جس شہروں کے اندر بیٹھے ہیں، سب کو بلا۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس وہ بھی اپنا جادو لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، وہ آئے تیرے پاس بکل ساحر علیم، جتنا بڑا جادوگر ہو وہ تیرے پاس آ جائے اور اپنے جادو کا سارا سامان بھی تیرے پاس لے آئے، ٹھیک ہے۔ فرعون نے اپنے بندے بھیجے، قاصد بھیجے، جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کے پاس یہ پیغام پہنچاؤ کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا جادو کا سامان سارا کچھ اٹھو کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ 300 اونٹ سامان اٹھا کر جادوگر جو ہے وہ فرعون کے پاس آ گئے، 300 اونٹوں کا سامان، اور تھے کتنے؟ 70,000 بندہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو گیا، جادوگر 70,000 تعداد تھی۔ جب وہ آئے نا، آنے کے بعد وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر اور فرعون کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے قالوا انا لنا اجرن، ہمیں کوئی انعام شنام بھی دے گا کہ نہیں ہے؟ بھئی ہم اتنی محنت کر کے آئے ہیں، 70,000 بندہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، آخر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے، انا لنا لاجرن، ہمیں کوئی اجر دے گا، ہمیں کوئی انعام شنام بھی دے گا، مٹھی گرم کرے گا ہماری کہ نہیں کرے گا۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جیت جائیں، کوئی اجر انعام شنام بھی ہے کہ نہیں؟ تو قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، انعام ہوگا، ٹھیک ہے جی، تم پہلے مقابلہ تو جیتو، اور ہو کیا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کیا دوں گا تمہیں۔ دیکھیں کہنے لگا، فرعون نے کہا اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا خاص مقرب لوگوں میں سے، یعنی خاص عہدہ دے کر تمہیں اپنے قریب لوگوں میں سے شامل کر لوں گا۔ وزارت چاہیے تو شابش بھی، جو میں کہتا ہوں پھر میرا ساتھ بھی دو، پھر تمہیں وزارت بھی مل جائے گی۔
تو اس نے کہا بھی اگر میرا قرب چاہیے، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیت جاتے ہو تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ میرا قرب مل جائے گا. ہاں میرا تمہیں قرب، جب قرب مل گیا تو 2-4 وزارتیں تمہارے گھر آ ہی جائیں گی. ٹھیک ہے جی، پھر جو مرضی تم کرتے رہنا. اچھا اب یہ سارا جب معاہدہ طے پا گیا نا، میثاق جمہوریت، جب یہ طے پا گیا، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے بھی 2-4 وزیریں بھی ہمیں، وزارتیں بھی ہمیں مل جائیں گی. فرعون نے کہا بھی مزے بھی تم کرنا، وزیر تمہیں بنا دیا جائے گا. جب یہ سارا میثاق جمہوریت طے ہو گیا، قالو، اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کیا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین، آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہے نا، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی ہے. ان لفظوں پر غور کریے، کوئی چھوٹے موٹے لفظ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان لفظوں کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں، ایک مشہور شعر ہے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. مطلب کیا ہے کہ رب ہے نا، جو چیز اسے پسند آ جائے پسند آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے کھڑے ہو کے صرف اتنی بات کی، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین، کہ جناب آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم اپنے جادو پہلے ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واہ بھائی واہ، ہے جادوگر میرے نبی کا ادب کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرے نبی سے بھی آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں. فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی. یہ نبی کے ادب کا کمال ہے. ٹھیک ہے، 70,000 جادوگر صرف اس جملے کی وجہ سے یار ہدایت پا گئے کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں. ٹھیک ہے، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القو، تم ہی پہلے ڈالو. کیونکہ پہلے سن چکے تھے وہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ید بیدا، چمکتا ہوا ہاتھ ہے، اور دوسرا آسا ہے جو اژدہا بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے ڈالیں، شاید وہ آپ پہلے ڈالیں گے تو پھر وہ مطلب ہے کہ ہم بھی آگے ڈال دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القو، تم لے آؤ نا، ڈالو. جہاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ رسے اور بڑے بڑے شتیر، بڑے بڑے لکڑیاں، وہ سارا کچھ اٹھا کے جو لائے تھے، آخر 300 اونٹ ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں آج کے دور میں 300 ٹرکوں کا سامان تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ڈالا نا لمبا کر کے، روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 میل تک ان کے رسے اور ان کی لکڑیاں جا رہی تھی، 1 میل تک. ٹھیک ہے، جب انہوں نے وہ لمبے لمبے کر کے ڈالے، آگے قرآن کہتا ہے فلما القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو. تو جب انہوں نے ڈال دیا، ساحروا اعین الناس، اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. چیز نہیں بدلی، وہ جو رسے تھے وہ رسے ہی رہے، جو لکڑیاں تھیں وہ لکڑیاں ہی رہی. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ جیسے انہوں نے رسے ڈالے، وہ لکڑیاں ڈالی، جو ساز و سامان اٹھا کے لائے تھے وہ سارا کچھ جیسے انہوں نے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ساحروا اعین الناس، قرآن کہتا ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی لوگوں کی نظر بندی کی. لوگ ایسے سمجھنے لگے شاید یہ جتنا بڑا رسہ جا رہا ہے یہ سارا سانپ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا سانپ بھاگ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ کام کیا، قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جتنے دیکھنے والے لوگ تھے سارے کے سارے خوف زدہ ہو گئے. اتنے سانپ، اتنے جناب والا ناگ. ظاہر ہے اب دیکھیں نا، 1 میل تک سارا کچھ پھیلا ہوا ہو اور 1 میل تک جناب والا سانپ ہی سانپ لوگوں کو نظر آ رہے ہو، تو آخر بندہ تو ڈر ہی جاتا ہے نا، خوف زدہ تو ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے. دیکھیں نا جی، رب بھی اسے سحر عظیم کہہ رہا ہے، یعنی ان کا جادو کوئی چھوٹا موٹا جادو نہیں تھا. آپ دیکھیں نا، نظر بندی کوئی چھوٹی موٹی ہے کہ 1 میل تک جناب سامان پھیلا ہوا ہے، اور 1 میل تک جناب جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے اور آپ کو سارے سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہو. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے. تو ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا نا بھی اتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے اور سب سانپ ہی سانپ بنے ہوئے ہیں، تھے تو نہیں لیکن کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تو بھی اپنا عصا ڈال. انہوں نے ڈالا ہے نا، تو بھی ڈال. ٹھیک ہے، دیکھیں یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہر قوم کے اندر نبی اس وقت تشریف لاتا ہے جب بھی کس قوم کی کوئی چیز عروج پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو جادو تھا نا، یہ جادو فل عروج پر تھا. تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ویسا عطا فرمایا. ٹھیک نا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، ڈاکٹری جو تھی
یہ بڑی عروج پر تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ معجزے عطا فرمایا جتنے بھی آپ کے دور کے ڈاکٹر ہیں اندھوں کو ٹھیک کر لیں، یہ بڑی بات ہے. آپ ایسا ڈاکٹر بن کے آیا کہ پورے تو مردوں کو بھی ساتھ زندہ کیے جا رہے تھے. آپ کو ڈاکٹر مردہ تو زندہ نہیں کر سکتا نا. فرمایا یہ میرا ڈاکٹر ہے، رب کا ڈاکٹر ایسا جو مردے بھی زندہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ رب کا ڈاکٹر ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ یہ باقی ڈاکٹر کیا کریں گے، کسی کی بیماری اگر نظر کمزور ہو جائے گی تو 2-4 ڈراپ شراپ واپو کے تھوڑا سا ٹھیک کر لیں گے. میں جو ڈاکٹر میں نے بھیجا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوں گی ان کو بھی آنکھیں عطا فرما دے. ابری الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ. میں جس کی آنکھیں نہیں ہیں نا وہ اندھا میرے سامنے لاؤ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. وہ بہت بڑا جب جادو لے کے آئے تو أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان القِ عصاک، آپ بھی ڈالیں اپنا عصا، آپ بھی ڈالیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا نا تو جو بھی وہ پھر رہے تھے نظر آ رہے تھے جی صاحب پھر رہے ہیں، کہ جیسے انہیں وہ پھر رہے تھے وہ اژدہا نے ایک ایک کر کے سب کو کھانا شروع کیا. چند ہی لمحوں کے اندر پورا میل کا میل جتنا تھا سارا کھا گیا، صفایا ہی کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جادوگر اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. کیوں؟ اگر یہ لکڑی سانپ بنی ہوتی اژدہا بنتا تو اژدہا دوسرے اژدہا کو کیسے کھاتا؟ اگر یہ صرف خالی جادو ہوتا، کیونکہ ان کو پتا تھا بھی ہے تو یہ لکڑی، یہ تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا فرمایا، جو اژدہا بنا تھا وہ واقعی ہی اژدہا بن گیا تھا. سمجھ آئی نا؟ ہاں. تو اب کیا ہوا؟ فرمایا جب وہ پھر رہے تھے تو وہ اژدہا جب سب کو نگل گیا تو فرمایا فواقع الحق وباطل ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حق بالکل واضح ہو گیا، حق بالکل واضح ہو گیا. وباطل ما كانوا يعملون. اور جو کچھ وہ غلط کر رہے تھے سارا کا سارا باطل ہو گیا. لوگوں کے سامنے حق بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے جو واقعی صرف اللہ کا نبی ہی دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہوا کیا؟ فرمایا فغلبوا هنالك. وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. کیا ہوا؟ مغلوب ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آ گئے. اور وانقلبوا صاغرین. جب وہ واپس پلٹے نا تو وہ ذلیل ہو کر واپس پلٹے. مطلب کیا تھا کہ فرعون بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا، فرعون کے وزیر بھی سارے تماشا دیکھ رہے تھے، پوری حکومتی مشینری ساری بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے معجزے کو جب غالب کیا فغلبوا هنالك، جتنے بیٹھے تھے سب پر موسیٰ علیہ السلام کے جلال غالب آ گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا برحق نبی ہے. پھر ہوا کیا؟ وانقلبوا صاغرین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ تو ایسے تھے جو ذلیل ہو کے واپس پلٹے. اور ان کا کیا بنا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جتنے جادوگر گر کھڑے تھے أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ہم نے سب کو سجدے کے اندر ہی ڈال دیا. یار دیکھیں معجزہ دونوں نے دیکھا ہے، جادوگروں نے بھی دیکھا اور دوسروں نے بھی دیکھا ہے. لیکن جادوگروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا انہیں حق اور سچ کی پہچان عطا فرما دی. نبی ایک ہی کھڑا ہوا ہے، معجزہ ان سب کے سامنے ہو رہا ہے. کچھ دیکھ کر بھی بھاگ گئے اور کچھ ایسے تھے القی السحرۃ ساجدین، سب نے جناب اللہ سجدے کے اندر سر رکھ دیے ہیں. اچھا رکھے نہیں ہیں، قرآن مجید کہتا ہے القی السحرۃ ساجدین، ہم نے سجدے میں سر رکھوائے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک جادوگر کی ایسے لگتا تھا جیسے پیشانی پکڑ کے کسی نے جو ہے وہ جناب سجدے کے اندر رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ ادب جو کیا تھا کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا آپ دیکھیں. ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جناب آسیہ کے محل میں پہنچے نا وہ بچپن کے اندر، اور جب جناب آسیہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک پیارا بچہ ہے تو اس نے فرعون کو ایک لفظ کہا تھا کہ قرۃ عینی ولک. یہ لفظ کہے تھے قرۃ عینی ولک. ہو سکتا ہے اس بچے کو قتل نہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اسے میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آپ یاد رکھیں فرعون جو تھا نا وہ کبھی بھی جناب آسیہ کے پاس نہیں آ سکا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا. سمجھ آئی نا؟ جناب آسیہ کے قریب ہی نہیں آ سکا تو پھر اولاد کہاں سے ہوتی؟ ٹھیک ہے. تو جناب آسیہ نے فرمایا تھا کہ فرعون چلو جتنے قتل کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے نا، کم سے کم اسے قتل نہ کر. قرۃ عینی، ہو سکتا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے
وَلَكَ، اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جائے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اگر فرعون کہہ رہے چلو ٹھیک ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے ہو سکتا ہے، تو میں جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب آسیہ کو ہدایت عطا فرمائی ہے ویسے اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا کمال ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی، جو قارون تھا نا، قارون، جب قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا نا، قارون کو بھی اور قارون کے خزانے کو بھی جب زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ نیچے جب دھنستا گیا جب وہ چوتھی زمین پر پہنچا نا، چوتھی زمین کی مخلوق نے اسے دیکھا بھی یار یہ اس علاقے کا یہ بندہ رہنے والا نہیں ہے، یہ علاقہ غیر میں کیسے آ گیا اور کون ہے؟ تو اس کی زبان پر یہ لفظ آ گئے تھے. پھر قارون کہنے لگا جی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. یہ قارون کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام کا نام نکل گیا. جب نام نکلا نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے دھنسانا تو اور زیادہ تھا، لیکن کیونکہ اب اس کے نام پر میرے موسیٰ کا نام آ گیا، یہیں پہ اس کو روک دو. یعنی ابھی سے اور نیچے جانے کی ضرورت، وہ چوتھی زمین نیچے پہنچ چکا تھا، چوتھی زمین پر. ٹھیک ہے، میں چوتھی زمین والوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، نام لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں پر جو ہے وہ روک کر اس کے عذاب کو روک دیا تھا. فرمایا اب کیونکہ اس نے میرے موسیٰ کا ادب کر لیا ہے، اس کی زبان پر نام آ گیا ہے، تو یہیں پہ رہنے دے. یہ قارون پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. ایک اور میں نے روایت پڑھی تھی، آپ حیران ہوں گے یار، کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا، کپڑے بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے پہنتا، گفتگو بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی کرتا، لیکن اس کا مقصد موسیٰ علیہ السلام پر تنقید ہوتا، لوگوں کو ہنساتا، مذاق کرتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ میری نقل اتارتا ہے اور باہر جا کے لوگوں کو ہنساتا ہے میرے بارے میں باتیں کر کے، تو دعا مانگی یا اللہ اسے ہلاک کر دے. اچھا، وہ جس مجلس میں جا گیا نا رات کو، سارے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے لگا جتنے بندے بیٹھے سارے مر گئے، وہ کھڑا رہا. ٹھیک ہے، وہ اکیلا بچہ کھڑا رہا. جب وہ بچ گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ جناب رات آپ کا جو مذاق دیکھنے کے لیے آئے تھے نا وہ سارے کے سارے مر گئے اور جو مذاق اڑانے والا تھا وہ بچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے کہ پروردگار جسے مرنا چاہیے تھا وہ کھڑا ہوا ہے اور جو آئے تھے وہ سارے برباد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم بات وہی ہے، پر میں نے دیکھا کہ عذاب تو میں نے دینا ہی تھا اس کو، لیکن میں نے دیکھا کہ یار جیسا بھی ہے نا اس نے نقل میرے موسیٰ علیہ السلام کی اتاری ہوئی ہے، کپڑے میرے موسیٰ جیسے پہنتا ہے، گفتگو میرے موسیٰ جیسی کرتا ہے، تو میں نے اسے تیرے حلیہ اپنانے کی وجہ سے میں نے اسے ہدایت عطا فرما دی. ٹھیک ہے نا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القی السحرۃ ساجدین، فرمایا کہ ہم نے جتنے جادوگر کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے سجدے میں ڈال دیے. قالوا آمنا برب العالمین، 70,000 کے 70,000 جادوگروں نے کہا آمنا، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، صرف رب العالمین پر نہیں، ہم اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم نے ڈائریکٹ رب نہیں مانا ہے، ہم نے کیونکہ ہدایت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملی ہے تو آگے جادوگروں نے بھی کہا ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جادوگروں کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے. اور صرف ہدایت نہیں عطا فرمائی، جب انہوں نے سجدے کے اندر سر رکھا نا، روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا جنت کے اندر جو مقام، جو کوٹھی، جو محل اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ بھی وہیں پہ سارے دکھا دی. یعنی دنیا کے اندر ابھی انہوں نے سجدے میں سر رکھا تھا. یار خود سوچو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ادب جادوگر کر لے تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دے، دنیا کے اندر ابھی سجدے میں سر پڑا اور سارے پردے اٹھا کے جنت کے اندر ان کے جو محلات ہیں وہ بھی سارے دکھا دے، تو پھر خود سوچو یار ہمارا نبی تو پھر سب سے بڑا نبی ہے. تو جو حضور کا ادب کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. آگے یہ بات ابھی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.